بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پیچھے ہم نے اسماء معربہ کی دو اقسام پڑھی ہیں۔ ایک قسم ان اسماء کی ہے جن کو حرکتوں کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے، اور وہ چار اسم تھے، جن میں سے ایک اسم مفرد منصرف، دوسرا جمع مکسر منصرف، تیسرا جمع مؤنث سالم، اور چوتھا غیر منصرف۔ اور اس کے بعد پھر اسماء معربہ بالحروف تھے، یعنی وہ اسماء جن کو حروف کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے، اور وہ تین اسماء ہم نے پڑھے تھے، جن میں سے ایک تثنیہ تھا، جمع مذکر سالم تھا، اور اسماء ستہ تھے۔ اب آگے ہے صحیح اور معتل۔ یہ بھی اسماء معربہ کی ہی اقسام ہے، لیکن یہ ایک دوسرے اعتبار سے ہیں۔ صحیح اور معتل۔ صحیح اس کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں حرف علت میں سے کوئی نہ ہو۔ ہم نے پیچھے حروف علت پڑھے تھے، کون سے حروف علت ہیں؟ واو الف جی۔ تو صحیح وہ اسم ہے جس کے آخر میں حروف علت نہ ہوں، اور معتل وہ ہے جس کے آخر میں حروف علت میں سے کوئی حرف ہو۔ معتل وہ ہے جس کے آخر میں حروف علت میں سے کوئی حرف ہو۔ تو اب یہاں پر جو اعراب بیان کیا گیا ہے وہ اسی اعتبار سے بیان کیا گیا ہے کہ صحیح کا اعراب اور پھر معتل کا اعراب۔ اور معتل کے اندر پھر انہوں نے چند ایک اقسام بیان کیے ہیں، جیسے اسم مقصور ہے، اسی طرح اسم منقوص ہے۔ تو ان کا اعراب جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے صحیح کی تعریف ہم نے سمجھ لی کہ وہ اسم جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اور معتل سے مراد وہ اسم جس کے آخر میں حرف علت ہو۔ یعنی آخری حرف کے اعتبار سے اسم معرب کی دو اقسام ہیں۔ آخری حرف کے اعتبار سے کہ اگر تو اس کا آخری حرف جو ہے وہ حرف علت ہے تو وہ معتل ہوگا، اگر وہ آخری حرف حرف علت نہیں ہے، باقی حروف میں سے کوئی حرف ہے، تو وہ صحیح ہوگا۔ جی، سب سے پہلے انہوں نے صحیح کی تعریف کی ہے، جو ہم وضاحت تو کر ہی چکے ہیں، لیکن یہاں بھی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ صحیح سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں حروف علت واو الف یا میں سے کوئی حرف نہ ہو، جیسے الکتاب، القلم، الشجر، فرس، اسی طرح دیگر اسماء زید، زینب، جن کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، یعنی واو الف اور یا نہیں ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر اعراب کی علامات لفظاً آتی ہیں، لفظاً آتی ہیں، یعنی باقاعدہ وہ پڑھی جاتی ہیں۔ جیسے الکتاب مفید، کہ کتاب، یہ کتاب مفید ہے۔ ان الکتاب مفید، بے شک کتاب مفید ہے۔ نظرت فی الکتاب، میں نے کتاب میں دیکھا۔ تو یہاں لفظوں میں باقاعدہ اس کا اعراب جو ہے، علامات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جیسے الکتاب میں کتاب کے اوپر پیش ہے، یعنی اس کی رفعی حالت ہے، اور ان الکتاب میں اس کی نصبی حالت ہے، کیونکہ انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے۔ تو یہ حرف مشبہ بالفعل جس اسم پر بھی آ جائیں اس کو یہ نصب دیتے ہیں۔ انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، لعلا، یہ ٹوٹل 6 حروف مشبہ بالفعل ہیں۔ انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، لعلا، یعنی حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں۔ یہ جب کسی اسم پر آ جاتے ہیں تو ان کو یہ نصب دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح نظرت فی الکتاب میں فی حرف جارہ آ گیا۔ پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں واو الف یا تو ہوتا ہے، لیکن واو یا سے پہلے ساکن حرف آ جاتا ہے، تو وہ بھی صحیح کے حکم میں ہی شمار ہوتا ہے، اس کو بھی صحیح کے ساتھ ہی اعراب دیا جاتا ہے۔ ملاحظہ، یہ ملاحظہ کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ وہ اسم بھی صحیح کے حکم میں ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت تو ہو، لیکن اس کے ما قبل ساکن ہو، یعنی حرف علت سے پہلے ساکن آ جائے، تو پھر اس کے حرف علت کا جو اعراب ہے وہ بھی صحیح جیسا ہی ہوگا۔
تو اس کو کہتے ہیں اسے اس میں جاری مجرا صحیح. جاری مجرا اصل میں ہے، جاری کا معنی ہے قائم، مجرا مقام، قائم مقام صحیح کہتے ہیں. تو جاری کا معنی قائم، مجرا کا معنی مقام، قائم مقام صحیح. یعنی یہ صحیح تو نہیں ہے لیکن صحیح کے قائم مقام ہے. جیسے دلون ضابیون. اب دلون میں جو واو ہے یہ حرف علت ہے لیکن اس سے پہلے لام ساکن ہے. اسی طرح ضابیون میں یا حرف علت ہے اور اس سے پہلے با ساکن ہے. تو حروف علت سے پہلے حرف ساکن ہونے کی وجہ سے ان کا حکم جو ہے وہ بھی صحیح جیسا ہوگا. ان کو قائم مقام صحیح کہتے ہیں، ان کو قائم مقام صحیح کہتے ہیں. تو ایک قسم تھی صحیح کی، یعنی جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اور اگر حرف علت ہو بھی تو اس سے پہلے ساکن ہو تو وہ بھی قائم مقام صحیح ہی بن جائے گا. دوسرا اسم وہ ہے جس کو معطل کہتے ہیں. معطل، معطل سے مراد یہ ہے کہ وہ اسم جس کے آخر میں حرف علت ہو. تو یہ معطل بھی علت سے ہی ہے، یعنی علت والا. معطل کا مراد علت دیا گیا، حروف علت جس کے آخر میں آ جائیں. اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، ایک ہے اسم مقصور اور ایک ہے اسم منقوص. اسم مقصور سے مراد وہ الف ہے، الف مقصورہ ہے جو کسی اسم کے آخر میں آ جاتا ہے، جس کو آپ کھڑا زبر کہہ سکتے ہیں. مقصور، اسم مقصور وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف لازمہ ہو، یعنی وہ لازمی طور پر الف آتا ہو، وہ اس سے جدا نہ ہوتا ہو. اس کو الف مقصورہ کہا جاتا ہے. جیسے موسیٰ، عیسیٰ، مصطفیٰ اور اس طرح کے دیگر اسماء جو ہیں. اب یہ جو اسم مقصور ہے اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، یعنی نظر نہیں آتا حکم. اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہے. تقدیری کا معنی ہے چھپا ہوا ہے. جیسے جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ. موسیٰ آیا، میں نے موسیٰ کو دیکھا اور میں موسیٰ کے پاس سے گزرا. اب جاء موسیٰ میں موسیٰ فاعل ہے اور رأیت موسیٰ میں موسیٰ جو ہے وہ مفعول ہے. مررت بموسیٰ میں موسیٰ مجرور ہے. لیکن تینوں حالتوں میں اس کا اعراب ظاہر نہیں ہے، اس کا اعراب خفیہ ہے جو نظر نہیں آ رہا. جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ. فوائد کہتے ہیں کہ تقدیری اعراب کا معنی یہ ہے کہ اعراب کی علامت لفظوں میں موجود نہ ہو، یعنی اس کا اعراب جو ہے وہ لفظوں میں موجود نہ ہو، بے شک وہ حرکتوں کی شکل میں یا حروف کی شکل میں، کسی بھی شکل میں لفظوں میں موجود نہ ہو. اسی طرح ایک اور اسم ہوتا ہے وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو. پیچھے ہم نے اسماء ستہ میں یہ شرط پڑی تھی کہ وہ مضاف ہوں لیکن یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو. تو یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے. اب یہ دونوں طرح کے اسماء کا اعراب یہاں پہ واضح کریں گے. سب سے پہلے موسیٰ جیسے کلمات، یعنی اسماء مقصورہ، اسم مقصور، تو اس کی رفع حالت جو ہے وہ بھی تقدیری ہے. جاء موسیٰ، جاء آیا موسیٰ، موسیٰ، تو یہاں موسیٰ جو ہے وہ فاعل ہے اور اس کی رفع حالت ہے. اسی طرح رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا، تو یہاں پہ موسیٰ جو ہے وہ مفعول ہے اور اس کی تقدیری حالت ہے، تقدیری اعراب ہے. اور مررت بموسیٰ، میں موسیٰ کے پاس سے گزرا، یہاں پر موسیٰ جو ہے وہ مجرور ہے لیکن تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہے، لفظوں میں نہیں ہے. جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ. اسی طرح وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اسم مضاف بے یا متکلم، یعنی یا متکلم جو ہے اس کی طرف مضاف ہو. جیسے جاء ابی، میرا باپ آیا، تو اب یہاں پر جو ابی ہے یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے، تو اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہی ہوگا. اب مضاف اور یا مضاف الیہ، میرا باپ، جاء ابی، میرا باپ.
اس طرح رأیت ابی، میں نے اپنے باپ کو دیکھا، تو یہاں بھی ابی ہی آیا ہے، تو یہاں بھی اعراب تقدیری ہے۔ اور پھر مررت بابی، میں اپنے باپ کے پاس سے گزرا، یہاں بھی اعراب تقدیری ہے۔ تو اسم مقصور ہو یا وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کا اعراب ہمیشہ تقدیری ہی آتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ اسماء ستہ میں سے کوئی اسم جو ہے وہ یا کی طرف مضاف ہو جائے، کوئی اسم بھی مضاف ہو سکتا ہے، جیسے قلم ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ھذا قلمی، رأیت قلمی، کتبت بقلمی۔ کوئی بھی اسم، بے شک وہ اسماء ستہ مقبرہ میں سے کوئی اسم ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور اسم ہو، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ھذا کتابی، اشتریت کتابی، کتبت علی کتابی۔ تو جو بھی اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائے، متکلم سے مراد یہ ہے کہ جس کی نسبت اپنی طرف ہو رہی ہو، بولنے والے کی طرف ہو رہی ہو، تو اس اسم کی اضافت کی وجہ سے یا متکلم کی طرف اضافت کی وجہ سے اس کا اعراب تقدیری ہو جائے گا۔ تو ایک اسم تھا مقصور اور دوسرا اسم ہے منقوص۔ اسم منقوص وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں یا لازمہ ساکنہ غیر مشددہ ما قبل مقصور ہو، یعنی یا لازمی ہو اور پھر وہ ساکن ہو۔ لازمی سے مراد یہ ہے کہ وہ یا حذف نہ ہوتی ہو، اور پھر وہ ساکن ہو اور غیر مشدد ہو، یعنی ساکن ہو مشدد نہ ہو، اس پہ شد نہ ہو، اور اس کے ما قبل جو ہے کسرہ بھی ہو، جیسے القاضی، الہادی وغیرہ۔ تو اس طرح کے جو اسم ہے ان کا اعراب اسم مقصور یا اسم مضاف بیا متکلم اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ حکم، اب اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب رفعی اور جری حالت میں تقدیری ہوتا ہے اور نصبی حالت میں ظاہری یا لفظی ہوتا ہے۔ یعنی جو پہلے دو اسم گزرے ہیں جس میں اسم مقصور ہے اور اسم مضاف بیا متکلم ہے، اس کا تو تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، لیکن اسم منقوص جو ہے، یعنی جس کے آخر میں یا ساکنہ ہو غیر مشددہ اور پھر اس سے ما قبل کسرہ ہو، تو ایسی یا جب کسی اسم کے آخر میں آ جائے تو اس کا اعراب رفعی اور جری حالت میں تو تقدیری ہی ہوگا، لیکن نصبی حالت میں ظاہری یا لفظی ہوگا، یعنی باقاعدہ لفظوں میں موجود ہوگا۔ اسی طرح ایک فائدہ بیان کرتے ہیں کہ جب اسم منقوص پر نہ الف لام داخل ہو اور نہ وہ مضاف ہو، تو رفعی اور جری حالت میں اس کے آخر سے یا حذف ہو جاتی ہے اور اس کے عوض ما قبل حرف پر تنوین بڑھا دی جاتی ہے، لیکن نصبی حالت میں یا باقی رہتی ہے۔ یعنی یہ بھی ایک حکم ہے، ضروری نہیں ہے لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے، یعنی ایک تو اس کے اوپر لام ال نہ ہو، الف لام داخل نہ ہو اور پھر وہ مضاف بھی نہ ہو، تو یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو اس لام ال اس سے اتار ہی دیں، لام ال اگر آ رہا ہے تو آنے دیں۔ اور پھر دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مضاف نہ ہو، یعنی یہ جب دو چیزیں نہیں ہوں گے تو رفعی اور جری حالت میں اس کے آخر سے یا حذف ہو جاتی ہے، لیکن نصبی حالت میں یا باقی رہتی ہے، اور جب رفعی اور جری حالت میں یا کو حذف کریں گے تو اس کے عوض میں ما قبل حرف، یعنی یا سے پہلا جو حرف ہے، تو اس کے بدلے میں اس کے عوض میں تنوین بڑھا دی جاتی ہے۔ اب آپ مثالیں دیکھیں گے تو انشاءاللہ واضح ہو جائے گا، جیسے غیر معرف باللام، یعنی اسم منقوص غیر معرف باللام، معرف باللام اور غیر معرف باللام دونوں طرح کی انہوں نے مثالیں دے دی ہیں۔ معرف باللام جو ہے وہ ہے القاضی یا الہادی، تو اس کی رفعی حالت جا القاضی تقدیری ہے، اس کا اعراب جو ہے وہ ظاہرا نہیں ہے۔ جری حالت میں بھی مررت بالقاضی تقدیری ہے، لیکن نصبی حالت میں اس کا اعراب جو ہے وہ ظاہری ہے، رأیت القاضیہ، رأیت القاضیہ۔ اس کے بعد ہے غیر معرف باللام، یعنی جب اس پر الف لام بھی داخل نہ ہو اور وہ مضاف بھی نہ ہو، تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ رفعی اور جری حالت میں اس کے آخر سے یا حذف ہو جاتی ہے اور اس کی عوض میں تنوین آ جاتی ہے۔ اب یہ لفظ جو ہے جاء قاضٍ،
یہ اصل میں تھا جا القاضی، تو القاضی سے ال کو اڑا دیا، بن گیا جا قاضی۔ قاضی کے آخر سے یا جو ہے اس کو حذف کر دیا کیونکہ یہ اس کی رفعی حالت ہے، اور یا کے عوض جو ہے ضاد کی تنوین بنا دی، یعنی قاضی یہاں پہ دو حرکتیں لگا دی، جیسے جاء قاضٍ، اس طرح رأیت قاضیًا، رأیت قاضیًا، یہاں پر یا تو حذف نہیں ہوگی لیکن تنوین آ جائے گی، اور مررت بقاضٍ، مررت بقاضٍ، یہاں بھی یا کو حذف کر دیا اور یا کے بدلے میں یہاں پر تنوین لگا دی۔ تو گویا کہ ہمارے سامنے یہاں پر جو اسماء آئے ہیں ان میں سے ایک تو اسم مقصور ہے، اور دوسرا وہ اسم ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ ان دونوں کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اسم منقوص ہے۔ اسم منقوص کا اعراب رفعی اور جری حالت میں تو تقدیری ہوگا لیکن نصبی حالت میں ظاہر ہو جائے گا، اور اسم منقوص جو ہے جب اس پر ال داخل نہ ہو اور وہ مضاف بھی نہ ہو تو اس کے آخر سے یا حذف ہو جاتی ہے، اور اس یا کے عوض میں آخری سے پہلا حرف جو ہے، کیونکہ آخری تو یا ہی تھی، جب وہ حذف ہو گئی تو پھر اس سے پہلا جو تھا وہ آخری بن جائے گا اور اس پہ تنوین کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ صحیح وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، یا اگر حرف علت ہو تو اس کے ماقبل ساکن ہو تو اس کا حکم بھی صحیح کا ہی قرار پاتا ہے۔ اور دوسرا ہم نے معطل پڑھا، تو دوسرا ہوتا ہے معطل جس کے آخر میں حرف علت ہوتا ہے، اور اس میں پھر پہلے اسم مقصور اور اس کے بعد دوسرا وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ ان دونوں کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ اور پھر اسم منقوص ہے، اسم منقوص کا اعراب رفعی اور جری حالت میں تو تقدیری ہوگا لیکن نسبی حالت میں ظاہری ہوگا، جیسے رأیت القاضیہ۔ اس کے بعد چند ایک سوالات ہیں، یہی جو ہم نے سر یہ جو ہمارے پاس یہ جو ہم نے لفظ موسیٰ پڑھا ہے جی جی اور عیسیٰ پڑھا ہے، جی، اس کو ہم مبنی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ تینوں حالتوں میں ایک ہی طرح رہ گیا نا یہ؟ لیکن اس کو مبنی کہہ نہیں سکتے، مبنی صرف وہ اسماء ہے جن کو مبنی بنایا گیا ہے اہل عرب کے ہاں۔ اب یہ ان کا اعراب باقاعدہ کہا جائے گا، بے شک اعراب ظاہری نہیں ہے لیکن اس کو انہوں نے مورب کے اندر شامل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بظاہر تو ہمیں مبنی ہی لگ رہا ہے کہ اس کا اعراب ایک جیسا ہی ہے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا اعراب جو ہے، مثلا اعراب اگرچہ ظاہر نہیں ہو رہا لیکن ان کا اعراب شمار کیا جائے گا کہ یہاں پر جو ہے ضمہ تقدیری ہے، یہاں پر جو ہے فتح تقدیری ہے، یہاں پر جو ہے وہ جر تقدیری ہے، تو ظاہر نہ ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہاں پر اعراب نہیں ہے۔ اب دیکھیں پیچھے جو مورب میں ہم نے پڑھے اس میں غیر منصرف تھا تو اس میں نسبی اور جری حالت دونوں میں فتح تھا، تو پھر آدھا تو مبنی وہ بھی بن گیا۔ یا اسی طرح ہم نے مسلمات جمع مؤنث سالم پڑھا تو نسبی اور جری حالت دونوں میں کسرہ تھا، آدھا وہ بھی بن گیا، لیکن اس کو مورب کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ الف کی وجہ سے اعراب جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا لیکن یہ ہے اصل میں مورب ہی۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس مشقیں ہیں جو انشاءاللہ آپ لوگوں نے حل کرنی ہے۔ استاد جی میں نے پچھلے سبق کو جو نا اس کی ریڈنگ کی تھی، یہ اسماء موربہ کی اقسام اور ان کا اعراب، جو پہلا سبق ہے کل والا جو ہے نا اس سے پہلے والی تھی، جی جی تو اس میں نا مجھے جو چیزیں سمجھنی ہے وہ میں نے نوٹ کی ہیں، صحیح ہے۔ تو میں نا چاہتا ہوں کہ وہ میں مطلب سیکھ لوں۔ آپ ایک دفعہ لیکچر سن لیں گے نا تو شاید ہو سکتا ہے وہ چیزیں بھی آپ کی حل ہو جائیں۔ لیکچر ایک دفعہ سن لیں، اگر پھر بھی وہ چیزیں حل نہ ہوں تو پھر انشاءاللہ وہ آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ بس اوقات لیکچر نہیں نہ سنا ہوتا تو پھر چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکچر سننے سے چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، سوالات خود بخود جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ جی، تو سوالات میں پہلا سوال یہ ہے کہ اسماء موربہ بالحرکات سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد وہ اسم مورب ہیں جن کو حرکتوں کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھے ہیں غیر منصرف ہے، اسم مفرد منصرف ہے، جمع مکسر منصرف ہے، جمع مؤنث سالم ہے اور غیر منصرف، یہ چار اسماء جو ہیں ان کو حرکتوں سے اعراب دیا جاتا ہے۔ پھر اسم مقصور اور اسم منقوص کی تعریف مع مثال ذکر کریں۔ تو اسم مقصور وہ اسم مورب ہے جس کے آخر میں الف لازمہ ہو، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، اور اسم منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا لازمہ ساکنہ
غیر مشددہ ہو اور اس کے ماقبل کسرہ ہو، جیسے القاضی، الہادی۔ نمبر 3، مورب بالحرکات اسماء کے اعراب کی تفصیل بیان کریں۔ تو یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، یہ ہم نے منڈے کو ہی پڑھ لیا تھا کہ وہ اسماء جن کو حرکتوں کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے وہ 4 ہیں، اور پھر ان کے پورے اعراب۔ تو یہ گویا کہ آپ نے سب یاد کرنے ہیں انشاءاللہ۔ آگے ہے درج ذیل خالی جگہیں مناسب کلمے سے پر کریں۔ مورب کا اعراب ضمہ، فتحہ یا کسرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو یہ اعراب ہے مورب بالحرکات، یعنی مورب بالحرکات کا اعراب ضمہ، فتحہ یا کسرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تثنیہ، جمع، مذکر سالم اور اسماء ستہ کا اعراب بالحروف ہوتا ہے، یہ حرفوں کے ساتھ ہوتا ہے، تثنیہ کا بھی، جمع مذکر سالم کا بھی اور اسماء ستہ کا بھی، جس طرح کہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ اور جمع مؤنث سالم کی رفعی حالت ضمہ اور نصبی اور جری حالت دونوں میں کسرہ سے، دونوں حالت کسرہ سے آتی ہے، جمع مؤنث سالم جو ہے، جیسے مسلمات۔ غیر منصرف کی جری حالت فتحہ سے آتی ہے، مررتو باحمدہ۔ اسماء ستہ کی نصبی حالت الف سے آتی ہے، جیسے رأیت اخاک۔ اور اسم مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، اور اسی طرح اسم منقوص کا اعراب نصبی حالت میں۔ سوال نمبر 6 ہے اسم مقصور کا اعراب، جو ابھی ہم نے اسم مقصور پڑھا موسیٰ، تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، یعنی چھپا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اسم منقوص کا اعراب نصبی حالت میں، اسم منقوص جو ہے القاضی، الہادی، نصبی حالت میں اس کا اعراب لفظی ہوتا ہے، جیسے رأیت القاضیہ۔ رفعی اور جری میں تو تقدیری ہوتا ہے، لیکن نصبی حالت میں لفظی ہوتا ہے۔ پھر آگے انہوں نے چند جملے دیے ہیں کہ ان میں سے جو جملے غلط ہیں ان پر کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، مورب بالحروف، یعنی حروف کے ساتھ جس کو اعراب دیا جاتا ہے، مورب بالحروف کا اعراب ضمہ، فتحہ یا کسرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل غلط جملہ ہے، کیونکہ مورب بالحروف کا اعراب جو ہے وہ واو، الف، یا کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے، ضمہ، فتحہ، کسرہ سے نہیں ظاہر کیا جاتا۔ پھر آگے جمع مکسر منصرف، معرب بالحروف ہے، جمع مکسر منصرف، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جمع مکسر منصرف ہے وہ معرب بالحرکات ہے، اس کا حرکتوں کے ساتھ اعراب آتا ہے جمع مکسر منصرف کا۔ ہذہ اقلام اشتریت اقلاما کتبت باقلام۔ جمع مؤنث سالم کی رفعی حالت واو کے ساتھ آتی ہے، جمع مذکر سالم، بلکہ جمع مذکر سالم کی رفعی حالت واو کے ساتھ آتی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ جاء مسلمون، رفعی حالت جو ہے وہ جمع مذکر سالم کی واو سے آتی ہے، واو ما قبل ضمہ اور ما بعد نون مفتوح۔ تثنیہ کی نصبی و جری حالت الف کے ساتھ آتی ہے، تثنیہ کی نصبی و جری حالت الف کے ساتھ آتی ہے، یہ جملہ غلط ہے، کیونکہ تثنیہ کی نصبی جری حالت یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتی ہے، جیسے رأیت رجلین مررت برجلین۔ پھر غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ نہیں آتے، یہ ٹھیک ہے۔ آگے ہے مندرجہ ذیل کلمات کو قطار بے، یعنی یہاں 2 لائنیں انہوں نے بنائی ہیں، ایک لائن کے اندر اسموں کے نام لکھیں اور دوسری کے اندر بتانا ہے کہ کون سا اسم کیا ہے، قطار بے میں مناسب جگہ پر لکھیں۔ سب سے پہلے ہے صائمات۔ اب یہ صائمات کیا ہے؟ یہ ہے جمع مؤنث سالم، تو گویا کہ اس کو ہم یہاں پر اس ڈبے کے اندر لکھ دیں گے، جمع مؤنث سالم۔ آگے ہے البادی، یہ القاضی کی طرح ہے اسم منقوص، تو اس کو ہم یہاں پر اس ڈبے میں لکھ دیں گے اسم منقوص کی جگہ پہ۔ پھر ہے زید، یہ ہے اسم مفرد منصرف، زید اسم مفرد منصرف، یہ اس ڈبے میں آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے موسیٰ، یہ اسم مقصور ہے، یہ یہاں آ جائے گا اسم مقصور کی جگہ پہ۔ پھر ہے عمر، عمر، تو یہ عمر جو ہے یہ غیر منصرف ہے، یہ یہاں غیر منصرف میں آ جائے گا۔ اور اقلام جمع مکسر منصرف ہے، یہ جمع مکسر منصرف کے خانے میں آ جائے گا۔ تو اس طرح کر کے تمام اسماء جو ہے ان کو ایک ایک خانے کے اندر آپ نے
لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی مندرجہ ذیل جملوں میں معرب بالحرکات اور معرب بالحروف اسماء کی نشاندہی کریں کہ کون کون سے اسماء جو ہیں وہ معرب بالحروف ہیں اور کون کون سے ہیں جو معرب بالحرکات ہیں۔ اب دیکھیں ان الطالب حاضر، بے شک طالب علم جو ہے وہ حاضر ہے، تو انا تو حرف مشبہ بالفعل ہے، حرف ہے۔ الطالبہ، الطالبہ کے اوپر جو اعراب آیا ہے وہ معرب بالحرکت ہے کیونکہ زبر آئی ہے، معرب بالحرکت، اور حاضر یہ بھی معرب بالحرکت ہے کیونکہ حرکتوں کے ساتھ اعراب آیا ہے، طالبہ کے اوپر زبر اور حاضر کے اوپر پیش، تنوین کی پیش۔ اس کے بعد آگے ہیں ہذان الطالبانی مؤدبانی، یہ دونوں طالب علم جو ہیں مؤدب ہیں۔ اب اس میں ہذانی یہ تثنیہ ہے، الطالبانی یہ بھی تثنیہ ہے، اور مؤدبانی یہ بھی تثنیہ ہے۔ تو تثنیہ کا اعراب ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وہ معرب بالحروف ہے، ہذانی الطالبانی مؤدبانی، ہذانی الطالبانی مؤدبانی، تو ان کی رفع حالت ہے، رفع حالت میں تثنیہ کا اعراب الف کے ساتھ آتا ہے، یعنی بالحرف اعراب آتا ہے۔ اس کے بعد ہے انہ لذو علم، بے شک وہ علم والا آدمی ہے، انہ لذو علم۔ اب اس میں جو لذو ہے، ذو اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اور اس کا یہاں پر اعراب بالحرف ہے، اعراب بالحرکت نہیں بلکہ اعراب بالحرف ہے، اور اس کی یہاں پر رفع حالت ہے کیونکہ انا جو ہے وہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، تو انا کی کا اسم جو ہے وہ انا ہو ضمیر ہے اور لذو یہ اس کی خبر ہے، تو ذو اعراب بالحرف ہے، اور علم اس کے نیچے تنوین ہے، یہ اعراب بالحرکت ہے۔ آگے ہے انا ذال علمی، بے شک علم والا لا یجہل وہ جہالت نہیں کرتا، تو یہاں بھی ذا جو ہے اس کی نسبی حالت ہے اور اس کی نسبی حالت الف کے ساتھ آئی ہوئی ہے ذا کی۔ العلم جو ہے اس کی جری حالت ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور اس کی جری حالت جو ہے وہ زیر کے ساتھ آئی ہوئی ہے، تو ذا گویا کہ معرب بالحرف ہوا اور العلمی معرب بالحرکت ہوا۔ اس کے بعد ہے اخو الجہلی، جہالت کا بھائی، لا یتبصر بصیرت نہیں رکھتا، یعنی جاہل آدمی بصیرت نہیں رکھتا۔ تو اخو جو ہے یہاں پر اس کا اعراب بالحرف ہے واو کے ساتھ، الجہلی اس کا اعراب بالحرکت ہے زیر کے ساتھ، لا یتبصر فعل کا اعراب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالحرکت ہے کیونکہ اوپر پیش آئی ہوئی ہے فعل مضارع پر۔ آگے ہے ھذا ابو کا، ھذا اس میں اشارہ یہ تو مبنی ہے، اس کی بات ہی نہیں کریں گے، تو ابو جو ہے یہ معرب بالحرف ہے کیونکہ واو کے ساتھ اس کا اعراب آیا ہوا ہے۔ اب آگے وہ کہتے ہیں کہ ملون، ملون یعنی رنگ والے، رنگ والے، لون والے، رنگ والے کلمات کی قسم اور علامت اعراب بیان کرے۔ قسم سے مراد یہ ہے کہ یہ کون سا اسم ہے، جو ہم نے پیچھے اسماء معربہ کی اقسام پڑھی ہیں ان میں سے یہ کون سا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے جاء القاضی، قاضی آیا، جاء القاضی، تو یہ قاضی جو ہے یہ اسم منقوص ہے، اس کی قسم جو ہے یہ اسم منقوص ہے، اور علامت اعراب اس کی تقدیری ہے کیونکہ رفع حالت میں اسم منقوص کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ پھر آگے ہے جاء قاضٍ، قاضی آیا، تو یہاں بھی اس کا اعراب جو ہے وہ تقدیری ہے، یہاں جو قاضٍ کی تنوین ہے یہ اصل میں اعراب نہیں ہے، یہ اصل میں تھا جاء القاضی، جو یا اس کے آخر سے ہم نے حذف کی، یہ اس یا کے بدلے میں تنوین آئی ہوئی ہے، اور زواد کے نیچے ویسے ہی کسرہ تھا جاء قاضٍ، تو ہے یہ بھی اسم منقوص لیکن اس کا اعراب بھی تقدیری ہے، رفع حالت میں ہے، اس کا اعراب بھی تقدیری ہے۔ آگے ہے مررت بابی کا، میں گزرا تیرے باپ کے پاس سے، تو ابھی جو ہے یہاں پر ابھی یہ اسم ستہ مکبرہ میں سے ہے، اور اس کا اعراب جو ہے وہ جری حالت میں یا کے ساتھ آیا ہے۔ پھر آگے ہے اقلا یحییٰ الکمثرا،
کھایا یحییٰ نے الکمثرا امرود. تو یہاں پہ اقلا میں یحییٰ جو ہے یحییٰ یہاں پر اسم مقصور ہے اور اس کا اعراب تقدیری ہے، یہ فاعل ہے، اور کمثرا یہ بھی اسم مقصور ہے اور اس کا بھی اعراب تقدیری ہے اور یہ مفعول ہے. یحییٰ فاعل ہے، کمثرا مفعول ہے. یحییٰ کھانے والا ہے اور کمثرا کو کھایا ہے. پھر آگے ہے شربت ماء، میں نے پانی پیا. تو یہاں پر جو ماء ہے یہ اسم مفرد منصرف ہے، اسم مفرد منصرف ہے اور اس کا اعراب نسبی حالت میں فتح کے ساتھ آیا ہوا ہے. پھر آگے حل رأیت عرفات، کیا آپ نے میدان عرفات دیکھا ہے؟ تو عرفات یہ جمع مؤنث سالم کے وزن پر ہے، جمع مؤنث سالم. تو اس کا اعراب جری رفی نسبی اور جری حالت دونوں میں اس کا اعراب جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ آتا ہے، جیسے ہم نے مؤمنات میں پڑھا. اسی طرح ان عیسیٰ عبد اللہ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. تو عیسیٰ تو اسم مقصور ہے، اس کا اعراب تقدیری ہے، اور عبداللہ جو ہے یہ اسم مفرد منصرف ہے، اس کا اعراب ظاہری ہے، عبداللہ دال کے اوپر پیش آئی ہوئی ہے. اور اسی طرح ابو کا صالح، تیرا باپ صالح ہے، نیک ہے. تو ابو جو ہے یہ اس میں ستہ میں سے ہے، اس کا اعراب واو کے ساتھ آیا ہے، یعنی اعراب بالحرف ہے. اور صالح یہ اسم مفرد منصرف ہے، اس کا اعراب تنوین کے ساتھ اعراب بالحرکت ہے. تو یہ ساری کی ساری جتنی ہماری تمرین ہے، مشق ہے، یہ آپ لوگوں نے، میں نے ایک دفعہ بتا تو دی ہے لیکن آپ لوگوں نے خود محنت کر کے اس کو حل کرنا ہے انشاءاللہ. یہ اگرچہ ہمارا نیکسٹ پیریڈ جو ہے وہ منڈے کو ہوگا، لیکن میں پہلے یہ پوری تمرین اور مشق جو ہے آپ لوگوں سے سنوں گا، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. جی اگر کسی کے پاس سوال ہے تو جلدی سے پوچھ لیں، کیونکہ ہماری کلاس کا ٹائم ہو گیا اور نیکسٹ شیخ جو ہے وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی، کل آپ زور کی نماز پڑھائیں گے یا نور میں؟ کل انشاءاللہ امید تو ہے کہ کل زور کی نماز ادھر ہی ہوگی انشاءاللہ. میں پھر آپ سے وہی مل لوں گا انشاءاللہ. ہاں جی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا نا کچھ ایشو تھا، میں یہ کچھ کلاسز نہیں لے سکا آن ٹائم پہ، تو میں نے بعد میں ویسے اس کی ریکارڈنگ سن لی تھی. تو یہ جو اسائنمنٹ ہے اس کے میرا کوئی ٹاپک نہیں ہے اس میں، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو آپ کوئی ٹاپک لے لیں، خود ہی لے لیں. اچھا ٹھیک ہے، میں خود ہی لے لیتا ہوں. جزاک اللہ ہاں خیر. یہ لیکن وہ جو پہلے ٹاپک ہمارے فائنل ہو چکے تھے نا، ہاں جی ہاں یہ لیسن نمبر شاید آپ اس طرح کریں، یہ اسماء مور باقی اقسام اور ان کا اعراب، یہی ٹاپک لے لیں کہ یہ ابھی تک کسی کو نہیں ملا. چلے میں یہی لے لیتا ہوں. جزاک اللہ خیر. چلیں جی سبحان اللہ. جی جی سر میں نے بھی اسائنمنٹ کا ہی پوچھنا تھا، مجھے یہ ٹاپک دیا گیا ہے اعراب و بنا، تو صحیح. سر یہ پورا کرنا ہے یا مجھے بتا دیں کہ کدھر تک میں کروں؟ ہاں یہ تو بالکل مختصر ہے، یہ آپ پورا کر لیں. سر وہی سبق کرنا ہے یا یہ آگے اس کی اقسام بھی کروں؟ نہیں اعراب نہیں کی اور وہی کرنا ہے، بنا بس کی. آگے تفصیلات میں نہیں جانا آپ نے، وہی کرنا ہے اور اسی ٹھیک ہے. کو آپ نے دیگر کتابوں سے یا نیٹ سے کچھ استفادہ کر کے اس کے اندر اضافے کرنے ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر میری بھی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سر میں بھی کلاسز کچھ نہیں لے سکا، اسائنمنٹ اگر سر آپ مجھے اسائن کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی سر. چلیں آپ اس طرح کر لیں، یہ جو ہے نا یہ آگے ہمارا آئے گا منصرف اور غیر منصرف کا باب نیکسٹ، آپ اس کو کر لیجئے گا. وہ ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے، وہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اسائنمنٹ چونکہ ابھی اس میں ٹائم ہوتا ہے تو آپ وہ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.